سینٹ الیکشن کے لیے تیاری کر رہا ہوں، کسی عہدے کی کوئی پیشکش نہیں ہوئی۔ سابق نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا پروگرام خبر میں انٹرویو۔ کہا الیکشن والے دن موبائل فون سروس بند کرنے کا فیصلہ بالکل درست تھا۔ کوئی بھی حکومت ہو طے کر لینا چاہیے کہ دہشت گردی کو کیسے ختم کرنا ہے۔ شانگلہ کے علاقے بشام نے شاہراہ قراقرم پر دھماکہ، 5 چینی باشندوں سمیت 6 افراد ہلاک۔ بارود سے بھری گاڑی نے گاڑی کو ٹکر ماری۔ گاڑی میں سوار چینی انجینئر اسلام آباد سے داسو کیمپ کوہستان جا رہے تھے۔ مقامی ڈرائیور بھی جان سے گیا۔ پاک چین دوستی کو نقصان پہنچانے کی کوششوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی اسلام آباد میں چینی سفارت خانے آمد۔ چینی سفیر سے بشام میں دہشت گرد حملے میں 5 چینی باشندوں کی ہلاکت پر تعزیت۔ کہا پاکستانی حکومت واقعے کی اعلیٰ سطح تحقیقات کرے گی۔ اور تربت نیول بیس پر حملے میں شہید سپاہی نعمان فرید کی نماز جنازہ ادا۔ پاک فوج کے سینئر افسران اور جوانوں کی شرکت۔ سپاہی نعمان نے PNS صدیق پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام بناتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ شہید کو آبائی علاقے مظفر گڑھ میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ عدالتی امور میں ایگزیکٹو اور ایجنسیوں کی مبینہ مداخلت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کا سپریم جوڈیشل کونسل کو خط۔ عدلیہ میں خفیہ اداروں کی مداخلت اور ججز پر اثر انداز ہونے پر جوڈیشل کنونشن بلانے کا مطالبہ کر دیا۔ ججوں نے لکھا، بانی PTI کے خلاف کیس کو ناقابل سماعت قرار دینے والے 2 ججوں پر دباؤ ڈالا گیا۔ کیا ججز کو دھمکیاں دینا، دباؤ میں لانا یا بلیک میل کرنا حکومتی پالیسی ہے؟ کیا سیاسی معاملات میں عدالتی فیصلوں پر اثر انداز ہونا حکومتی پالیسی ہے؟ ججز پر دباؤ اور سیاسی معاملات میں فیصلوں پر اثر انداز ہونے کی چھان بین ہونی چاہیے۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے عدالتی امور میں مداخلت کے الزامات کی تحقیقات کرائی جائیں۔ اس وقت کے آرمی چیف اور وفاقی حکومت نے جسٹس شوکت صدیقی کے خلاف کیس کیا تھا۔ کیس میں ثابت ہوا کہ فیض حمید عدالتی امور میں مداخلت کر رہے تھے۔ عدالتی امور میں اس طرح کی مداخلت کو دھمکی کے طور پر لیتے ہیں۔ مداخلت کرنے والوں کا احتساب ہونا چاہیے۔ خط میں 2023 میں جج کے کمرے سے کیمرہ نکلنے کا حوالہ دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج کے برادر نسبتی کے اغوا کا بھی ذکر ہے۔ لکھا، مسلح افراد نے جج کے برادر نسبتی کا جبری ویڈیو بیان بھی ریکارڈ کرایا۔ گزشتہ سال ہائی کورٹ کے نگراں جج کے گھر کریکر حملے کا بھی حوالہ دیا گیا۔ خط اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز اسحاق، جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس سمن رفعت امتیاز کی جانب سے لکھا گیا۔ ایسے واقعات چین کے ساتھ اختلافات پیدا کرنے کی سازش ہیں۔ کچھ غیر ملکی عناصر دہشت گردوں کی مدد کر رہے ہیں۔ ISPR کا کہنا ہے یہ عناصر دہشت گردی کے سرپرستوں کے طور پر بے نقاب ہو رہے ہیں۔ چینی حمایت سے دہشت گردوں کو جواب دہ ٹھہرایا جائے گا۔ یقینی بنائیں گے دہشت گردی کی مدد کرنے والے بھی انجام تک پہنچائیں۔ قوم شراکت داروں سے مل کر برائی پر غالب آئیں گے۔ مسلح افواج نے گوادر اور تربت میں دہشت گردی کی کوششوں کو ناکام بنایا۔ سیکیورٹی فورسز نے تربت نیول بیس پر دہشت گردوں کے حملے کی کوشش ناکام بنا دی۔ بر وقت جوابی کارروائی میں 4 دہشت گرد ہلاک۔ مقابلے میں FC بلوچستان کا اہلکار نعمان فرید شہید ہو گیا۔ حملہ ناکام بنانے پر صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ شہید سپاہی نعمان فرید کی نماز جنازہ ہیڈ کوارٹر فرنٹیئر کور بلوچستان میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں پاک فوج کے سینئر افسران اور جوانوں کی شرکت۔ شہید کو فوجی اعزاز کے ساتھ آبائی علاقے مظفر گڑھ میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ TIA کی نجکاری کا فیصلہ ہو گیا، تیزی سے اس جانب بڑھ رہے ہیں۔ IMF کے ایک اور پروگرام کے بغیر گزارا نہیں۔ وزیر اعظم کا تاجروں کو ایوارڈ دینے کی تقریب سے خطاب۔ کہا اب تو کشکول لے کر نہ بھی جائیں تو اگلے کہتے ہیں ان کی بغل میں کشکول ہے۔ وزیر اعظم کی اس بات پر سامعین نے تالیاں بجائیں تو بولے یہ تالیاں بجانے نہیں، گریبان میں جھانکنے کا موقع ہے۔ ہم قرض کے پہاڑوں میں دبے ہوئے ہیں، ہر چیز قرض پر چل رہی ہے۔ رمضان ہے اس لیے آپ کو قرض کی چائے نہیں پلا رہے۔
مجھے جیل میں رکھنا ہے تو رکھیں، باقیوں کو چھوڑ دیں، بانی پی ٹی آئی کا مطالبہ۔ کہا امریکی سفیر مجھ سے ملاقات کے لیے جیل نہیں آئے، ملنے آئے تو ڈونلڈ لو کے بیان اور کردار پر بات کروں گا۔ ڈونلڈ لو رجیم چینج تسلیم کر لیتا تو پوری بائیڈن حکومت پر دباؤ آتا۔ پنجاب میں 40 ایم پی ایس کے فارورڈ بلاک کا علم نہیں، پنجاب کے پارلیمانی لیڈر سے ملنے دیا گیا تو پتہ کروں گا۔ بانی پی ٹی آئی کا 9 مئی کے واقعات اور 8 فروری کے الیکشن کی عدالتی تحقیقات کا مطالبہ۔ کہتے ہیں 9 مئی کی بنیاد پر ایک سیاسی جماعت کو ختم کیا جا رہا ہے۔ چیف جسٹس سی سی ٹی وی فوٹیج ریکور کرانے کا حکم دیں، فوٹیج چوری کرنے والے ہی 9 مئی کے ذمہ دار ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کا پیغام ہے، آخری گیند تک لڑوں گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کے خلاف بے بنیاد کیسز بنائے گئے۔ رانا ثنا ایک سے زیادہ بار کہہ چکے کہ بانی پی ٹی آئی نہیں لڑیں گے۔ سینٹ انتخابات کے لیے حتمی امیدواروں کا اعلان بھی کر دیا۔ بولے پنجاب سے زلفی بخاری امیدوار ہوں گے، ان پر اعتراض ہوا تو علامہ ناصر عباس امیدوار ہوں گے۔ صدر آصف علی زرداری سے وزیراعظم شہباز شریف کی ملاقات، ملک کی مجموعی سیاسی و معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال، ملک کو درپیش مسائل سے نکالنے کے مشترکہ عزم کا اظہار۔ آج چیمہ کے بیٹوں کی فیس معافی، پرنسپل ایچسن کا استعفیٰ۔ وفاقی وزیر نے گورنر پنجاب کو خط لکھ کر فیس معاف کرنے کی سہولت لینے سے انکار کر دیا۔ لکھا میں اپنے بچوں کے لیے سہولت سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا۔ ایچسن کالج کے پرنسپل نے فیس کے معاملے پر انفرادی حیثیت میں رابطہ بھی کیا تھا۔ گورنر پنجاب فیس معافی کی نئی پالیسی جاری رکھیں اور پرنسپل کے دباؤ میں نہ آئیں۔ ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ پرنسپل بورڈ آف گورنرز اور پالیسی سے انحراف کرے۔ طلباء اس پالیسی سے مستقبل میں بھی استفادہ کرتے رہیں گے۔ ایچسن کالج لاہور میں گورنر پنجاب کی مداخلت پر مستعفی پرنسپل سے یکجہتی کے لیے طلباء اور والدین کا گورنر ہاؤس کے باہر احتجاج۔ والدین نے پرنسپل مائیکل اے تھامسن کا استعفیٰ واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ کہتے ہیں تعلیمی اداروں میں سیاست نہیں ہونی چاہیے، سیاست دان ہو یا اشرافیہ، قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ گورنر ہاؤس نے مائیکل اے تھامسن کا استعفیٰ موصول ہونے کی تردید کر دی۔ ترجمان کا کہنا ہے استعفیٰ ملنے کے بعد نظر ثانی کی جائے گی۔ گورنر ہاؤس کو پرنسپل کی چھٹیوں کی درخواست موصول ہوئی تھی، ان کی 18 دن کی ایکس پاکستان لیو منظور کر لی گئی ہے۔ Private sector has to lead the country. Secondly, import-led, subsidy-supported businesses are not sustainable anymore. We have to accelerate export-led growth. جو آپ نے کام کرنا ہے, that is continuing to improve productivity in your own operations. ٹیکس دینے والے قومی ہیروز ہیں، ملک کی ترقی کے لیے براہ راست ٹیکس اور برآمدی شعبہ ناگزیر ہیں۔ ٹیکس نظام میں ڈیجیٹلائزیشن بہت ضروری ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کو ملک چلانا چاہیے، سبسڈی بیس برآمدات کی اب کوئی گنجائش نہیں، آپ پیداوار بڑھائیں، حکومت پالیسی فریم ورک دے گی۔ حکومت کا نجکاری سے پہلے پی آئی اے کی 2 کمپنیاں بنانے کا فیصلہ۔ پی آئی اے ہوا بازی اور ہولڈنگ کمپنیاں بنائی جائیں گی۔ حکومت نجکاری سے پہلے پی آئی اے کے تمام قرضے ادا کرے گی۔ نئے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے پی آئی اے نجکاری کے منصوبے کی توثیق کر دی۔ ذرائع کا کہنا ہے حکومت نے پی آئی اے کے $88 ملین کے غیر ملکی قرضوں کے لیے نئی حکمت عملی تیار کر لی۔ حکومت قرضوں کی ری اسٹرکچرنگ نہیں کرنا چاہتی، 10 سال کے لیے نئی شرح سود پر سیٹلمنٹ کی کوشش ہے۔ رکن اسمبلی ہو یا کوئی چیف منسٹر، قانون سے بڑا کوئی نہیں، قانون کی پابندی کرانا آپ کا کام ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ٹرینی سب انسپیکٹر یاسر نصیب سے گفتگو، واقعے کی تفصیل بھی پوچھی۔ مریم نواز نے اظہار ندامت کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے بالکل ٹھیک کیا، دل چھوٹا نہ کریں، اپنے ایم پی اے کو شو کاز نوٹس دے دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ٹرینی سب انسپیکٹر یاسر نصیب کے ٹرانسفر سے متعلق سی سی پی او سے استفسار بھی کیا۔
قومی کرکٹرز نے کاکول اکیڈمی ایبٹ آباد میں رپورٹ کر دیا. عمرے کے لیے گئے بابر اعظم، نسیم شاہ اور افتخار احمد کل فٹنس کیمپ میں آئیں گے. فٹنس کیمپ آرمی کی زیر نگرانی شروع ہوگا. نیوزی لینڈ سیریز سے پہلے کیمپ میں کھلاڑیوں کی فٹنس پر توجہ دی جائے گی. فٹنس کیمپ کی رپورٹ پر سلیکشن کمیٹی نیوزی لینڈ کے خلاف اسکواڈ تشکیل دے گی. سرکاری سڑک کے اوپر تو پیسے چارج کر نہیں سکتے. مجھے ایک معاملہ میرے نوٹس میں آیا ہے، اس کے اوپر میں انشاءاللہ کارروائی کر رہا ہوں اور کارروائی آپ کو ہوتے ہوئے نظر بھی آئے گی. جو لوگ کے ایم سی کی ٹوپی پہنے ہوئے لوگوں کو ٹوپی پہنا رہے ہیں انشاءاللہ ان کی ٹوپیوں کو میں اتاروں. میئر کراچی کا پارکنگ فیس لینے والوں کے خلاف کارروائی کا اعلان. کہا کہ ایم سی کی ٹوپی پہن کر لوگوں کو ٹوپیاں پہنانے والوں کو ٹوپیاں اتاروں گا. مارکیٹ والے سرکاری سڑک پر پارکنگ چارجز وصول نہیں کر سکتے. قانون سازی کے بعد کے الیکٹرک کے ساتھ ٹیکس وصولی کے لیے ایم او یو سائن کیا. اس عرصے میں ہم 9 ارب روپے جمع کر سکتے تھے. حکم امتناع کی وجہ سے یہ نہیں ہو سکا. کراچی میں ڈاکوؤں کے ہاتھوں ایک اور نوجوان قتل. سفاق لٹیروں نے ماں سے جوان بیٹا چھین لیا. مقتول زہیب ماموں کے گھر افطار پارٹی پر مدعو تھا. تراویح پڑھنے نکلا تھا کہ ڈاکوؤں نے گھیر لیا. پولیس کا کہنا ہے موٹر سائیکل پر سوار 4 ملزمان نے فائرنگ کی. والدہ غم سے نڈھال. کہا میں تو بیٹے کی شادی کی تیاریاں کر رہی تھی. زہیب 4 بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا. وزیر داخلہ کا نوٹس. سرجانی ٹاؤن کا تھانے دار معطل. پارکنگ پہ ہم نے گاڑی کھڑی کی ہے. 2 ڈاکو نکل کے گلی سے بھاگے بائک پہ. پولیس والے بھی ان کے پیچھے بھاگے. ڈاکوؤں نے فائر کیا. وہ فائر کیا تو میری وائف کو لگ گیا. موقع پہ ان کا انتقال ہو گیا. کراچی کے قطر اسپتال میں گولی لگنے سے خاتون جاں بحق. اسپتال کے قریب ڈکیتی کے دوران پولیس مقابلہ ہوا. اسپتال کی پارکنگ میں کھڑی خاتون کو گولی آ لگی. شوہر کا کہنا ہے پارکنگ میں موٹر سائیکل کھڑی کر رہے تھے کہ اچانک ڈاکو بھاگتے ہوئے آئے اور فائرنگ شروع کر دی. میری بیوی گولی لگنے سے گر گئی. کچھ دیر بعد پولیس اہلکار ملزمان کا پیچھے کرتے ہوئے پہنچے. سلامتی کونسل میں جنگ بندی کی قرارداد منظور ہونے کے باوجود اسرائیل کی ہٹ دھرمی برقرار. فلسطینیوں کا قتل عام جاری. دہشت گرد فورسز سے اسپتال محفوظ نہ پناہ گزین کیمپ. خان یونس اور غزہ میں بمباری جاری. 24 گھنٹے میں مزید 81 فلسطینی شہید. 100 کے قریب زخمی ہو گئے. شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 32,414 ہو گئی. 75,000 کے قریب زخمی ہیں. فضا سے گرائی گئی امداد بھی فلسطینیوں کی جان لینے لگی. بھگدڑ مچنے سے 12 افراد شہید. غزہ میں ایئر ڈراپنگ کے دوران امدادی پیکٹ سمندر میں جا گرے. ساحل پر بھوک سے بےحال فلسطینی جان کی پرواہ کیے بغیر سمندر میں کود گئے. 6 افراد ڈوب کر شہید ہو گئے. ماسکو حملے میں 100 لوگوں کی جان بچانے والے مسلمان لڑکے کے لیے حقیقی ہیرو کا ایوارڈ. 15 سالہ لڑکے کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں وہ لوگوں کو ایمرجنسی ایگزٹ کے ذریعے باہر نکالنے کا راستہ دکھا رہا تھا. ترکی میں داعش کے خلاف کریک ڈاؤن. 30 صوبوں میں سیکیورٹی فورسز کے چھاپے. داعش سے تعلق کے شبے میں 150 افراد کو حراست میں لیا. حکام نے بتایا پکڑے گئے مشتبہ افراد ملک مخالف سرگرمیوں میں ملوث تھے. ملک گیر آپریشن میں داعش کے سہولت کاروں پر بھی ہاتھ ڈالا گیا. امریکی شہر بالٹیمور کا مشہور پول فرانسس اسکاٹ کی جہاز ٹکرانے سے گر گیا. متعدد گاڑیاں اور 20 افراد ڈوب گئے. سرچ اینڈ ریسکیو ٹیموں نے 2 افراد کو بچا لیا ہے. باقی کی تلاش جاری ہے. قومی کرکٹرز کی مسجد نبوی میں افطار. افتخار احمد نے سوشل میڈیا پر ساتھی کھلاڑیوں کے ساتھ افطار کی ویڈیو شیئر کی. ویڈیو میں افتخار احمد، نسیم شاہ، امام الحق اور بابر اعظم کو مسجد نبوی میں افطاری کرتے دیکھا جا سکتا ہے. رمضان المبارک میں اب تک 80 لاکھ سے زائد افراد عمرہ ادا کر چکے. عرب میڈیا کے مطابق 1 کروڑ کے قریب زائرین مسجد نبوی آئے. 7.5 لاکھ خوش نصیب افراد نے روزہ رسول پر حاضری دی. چیمپئنز ٹرافی 2025 کے لیے آئی سی سی وفد کا قذافی اسٹیڈیم لاہور کا دورہ. انتظامات کا جائزہ لیا. آئی سی سی کے وفد نے گزشتہ روز کراچی میں اسٹیڈیم کا دورہ اور پی سی بی حکام سے ملاقاتیں کی تھیں.
کرکٹ آسٹریلیا نے پاکستان کے خلاف ون ڈے اور T20 سیریز کے شیڈول کا اعلان کر دیا۔ ون ڈے سیریز 4 نومبر سے میلبرن میں شروع ہوگی۔ 3 T20 میچز کی سیریز 14 نومبر سے شروع ہوگی۔ فیفا ورلڈ کپ کوالیفائر میں پاکستان اور اردن کی ٹیمیں آج ٹکرائیں گی۔ راؤنڈ 2 کے دوسرے میچ کے لیے اردن میں قومی ٹیم کی بھرپور ٹریننگ۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق رات 12 بجے شروع ہوگا۔ کوالیفائر کے پہلے میچ میں اردن نے پاکستان کو 3-0 سے شکست دی تھی۔ اور معروف مصنفہ، ڈرامہ نگار اور مکالمہ نویس حسینہ معین کو دنیا سے گزرے 3 برس بیت گئے۔ شہزوری، کرن کہانی ہو یا انگہی، ان کے لکھے کردار امر ہو گئے۔